السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے غوث شیخ ٹی وی یوٹیوب چینل میں۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک درخواست ہے کہ جو لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اسلامی معلومات، اصلاحی بیانات اور دینی مسائل کے جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو شیئر کرے اور ہماری ہمت افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ ضرور کرے۔ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ قابل احترام معزز سامعین اور میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے مذاکرے میں یہ بات آ چکی ہے کہ میدان کربلا میں 10 محرم کی صبح جنگ کے لیے جب عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی جماعت دونوں ایک دوسرے کے مقابل آئے تو سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام حجت کے لیے فریق مخالف سے درد بھرا اور نصیحت آمیز خطاب کیا۔ اس کے بعد زہیر ابن القین نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ دونوں جماعتوں میں کسی طرح صلح ہو جائے اور قتل و قتال، خون خرابہ ہونے سے رک جائے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور زہیر ابن القین کی نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حرب بن یزید جو عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر سے تائب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آ کر مل گئے تھے، آگے بڑھے اور کہا، اے کوفہ والو، کیا تم نے خطوط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی لیے بلایا تھا کہ وہ جب آ جائے تو تم ان کو قتل کر سکو، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے تم نے یہ بھی لکھا کہ ہماری جان اور ہمارا مال سب کچھ آپ پر قربان، لیکن اب تم ہی ان کو قتل کرنے کے در پر ہو۔ دریائے فرات کا جاری پانی جس کو یہودی، نصارہ، مجوسی تک کو پینے اور استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن تم اس پانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین اور ان کے اہل و عیال اور خاندان والوں کے لیے بندش لگا دی۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ نہایت شرمناک سلوک کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم ان کو خدا کی طویل عریض زمین جہاں ان کو امن و امان ملے جانے سے روک کر گویا کہ ان کو قیدی بنا کر ان کی عظمت، ادب و احترام کو رسوا کر رہے ہو۔ اگر تم نے اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو دنیا میں بھی تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی پکڑے جاؤ گے۔ حر بن یزید صرف اتنا کہہ پائے کہ ان پر بھی عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر تیر چلانا شروع کر دیا، اس لیے حر بن یزید واپس آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور گھمسان لڑائی ہونے لگی۔
فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض ساتھی بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر زبردست لڑائی لڑی، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن اوسجہ میدان میں زخمی ہو کر گر پڑے تو حبیب بن مطہر ان کے پاس آئے اور ان کو ترغیب دلاتے ہوئے کہا، مسلم، جنت تو تمہارے ہی لیے ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ میں بھی تمہارے بعد شہید ہونے والا ہوں تو میں ضرور تم سے تمہاری وصیت معلوم کرتا۔ اس پر مسلم بن اوسجہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہاں میری ایک نصیحت ہے، ہاں میری ایک وصیت ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بعد تم جب تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ دیکھو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی بدبخت شمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر چاروں طرف سے حلہ بول دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے بھی خوب اپنے جوہر دکھلائے اور بڑی دلیری اور بہادری سے مخالفین کا مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف بھی حملہ کرتے اس طرف میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ منظر دیکھا تو عمر بن سعد سے مزید کمک مانگا۔ عروہ بن قیس کے کمک مانگنے پر عمر بن سعد نے 500 تازہ دم سپاہیوں کو بھیجا۔ یہ سب میدان میں گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی لڑنے کے لیے آ گئے۔ حر بن یزید نے اس وقت بھی بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ کیا۔ دوسری طرف عروہ بن قیس نے شیس ابن ربعی کو دیکھا کہ وہ میدان سے الگ تلگ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان سے عروہ بن قیس نے کہا، تم کیوں اس طرح کنارے کھڑے ہو، آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ اس وقت شیس ابن ربعی کو اپنے پچھلے کیے ہوئے کاموں پر پچھتاوا ہوا، اور کوفہ والوں کا ظلم و ستم دیکھ کر ان کا ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ اس لیے عروہ بن قیس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم سب گمراہ ہو، کیونکہ حسین ابن علی جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے بہتر ہیں، ان سے لڑائی اور جنگ کر رہے ہو، اور سمیہ زانی عورت کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد بدبخت کا ساتھ دے رہے ہو۔ اس موقع پر عبداللہ ابن نمیر کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ عبداللہ ابن نمیر قبیلہ بنو علیم کے ایک فرد تھے۔ عبداللہ ابن نمیر کوفہ میں بئر جعد کے پاس مکان بنا کر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیاری کر کے نکل رہے ہیں، تو عبداللہ ابن نمیر ان کے پاس جا کر کہنے لگے، واللہ لقد کنت علی قتال اہل الشرک حریصا، قسم بخدا میں مشرکین سے جہاد کرنے کو بہت پسند کرتا ہوں، وانی لارجو ان یکون جہادی مع ابن بنت رسول اللہ لہؤلاء افضل من جہاد المشرکین وایسر ثوابا عند اللہ۔ لیکن آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا مشرکوں سے جہاد کرنے سے بھی افضل اور اللہ کے نزدیک ثواب زیادہ ملنے کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن نمیر گھر گئے اور اپنی بیوی سے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ بیوی نے کہا، تمہارا ارادہ بہت ہی نیک ہے، اپنے ارادے کو پورا کرنے میں جلدی کرو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔
پھر اس کے بعد عبداللہ ابن نمیر کوفی اپنی بیوی کے ساتھ کوفہ سے روانہ ہو گئے اور 9 محرم کی رات ہی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ کر اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور جب 10 محرم کی صبح ہوئی تو میدان جنگ میں عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے میدان میں 2 شخص سیار اور سالم آ کر من یبازرو کا نعرہ لگانے لگے۔ عبداللہ ابن نمیر نے ان دونوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن نمیر موٹے تازے، شہیم لہیم، لمبے قد، کشادہ سینہ اور موٹے بازو والے، نیز اپنے شوق سے اللہ سے ثواب پانے کے ارادے سے آئے ہوئے تھے، اس لیے میدان میں پرجوش بھی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ تو مجھے بہادر لگ رہا ہے، پھر آپ ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ ابن نمیر جب مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو عبید اللہ ابن زیاد کے دونوں مبازر سیار اور سالم نے پوچھا، تم کون ہو؟ عبداللہ ابن نمیر نے کہا، میں بھی تمہارا ہی ایک ساتھی ہوں۔ ان دونوں نے کہا، ہم تو تجھے نہیں جانتے۔ عبداللہ ابن نمیر نے کہا، اے حرامیوں، تم کو کس سے لڑنے کا شوق ہے؟ تم لوگوں کے مقابلے کے لیے نکلنے والا تو یقیناً تم سے بہتر ہی ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن نمیر نے سیار پر اس زور سے حملہ کیا کہ سیار ایک ہی وار سے ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد سالم جو عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تھا اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن عبداللہ ابن نمیر کے سالم کی طرف پلٹنے سے پہلے ہی سالم نے عبداللہ ابن نمیر پر وار کر دیا، جس کی وجہ سے عبداللہ ابن نمیر کے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹ گئیں۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے عبداللہ ابن عمر کلبی نے سالم پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن نمیر کی بیوی وہب نے لاٹھی لے کر آگے بڑھی اور عبداللہ ابن نمیر کو ہمت اور شوق دلاتے ہوئے کہنے لگی، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اٹھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اہل بیت اور ان نیک اور فرمانبردار لوگوں کی طرف سے ان مخالفین کا مقابلہ کیجیے۔ لیکن عبداللہ ابن نمیر دشمنوں کے ان پر حملہ کرنے کے خوف سے ان کو پیچھے ہٹانے لگے، اور وہب اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، دعنی اکون معک، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ جام شہادت نوش کر سکوں۔ آخرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہب کو آواز دے کر کہا، عورتوں پر جہاد نہیں ہے، اس لیے پیچھے آ جاؤ اور عورتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر وہب واپس ہوئی۔